السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو ہندی وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ ایک بادشاہ تھا، کسی نگر پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو ماں باپ دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ باپ پل بھر کے لیے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا اور ماں دیکھ دیکھ کر اسے جیتی تھی اور ہر وقت دعا کرتی کہ اس کا بال بھی کبھی بھیکھا نہ ہو اور اس کی بلا مجھ پر آ جائے۔ تو یہ بے بلا رہی۔ جب تک بچی تھی بے پناہ لاڈ اٹھواتی، ہر وقت شاہی دربار میں کھیلا کرتی۔ باپ دربار بھی کرتا اور بیٹی کے ساتھ بھی دل بہلاتا رہتا۔ جب پروان چڑھی تو مردانہ کپڑے پہنے بادشاہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جاتا، خود سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا، شکار بھی کرتا اور بیٹی کے ساتھ بھی دل بہلاتا۔ ایک دن بادشاہ کا دل شکار کرنے کی طرف مائل ہوا۔ شاہی کارخانہ تھا۔ خیال کا آنا تھا کہ شکار کا سارا ساز و سامان تیار ہونے لگا۔ سامان تیار ہوا، وزیروں کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کے شکار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں انہیں ایک پہاڑ کے اوپر کالا ہرن نظر آیا۔ رنگوں کی آہٹ سن کر گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ ہرن کلاچے بھرتا ہوا یہ جا پہنچا۔ بادشاہ اور شہزادی کو وہ ہرن بہت پسند آیا۔ انہوں نے اس ہرن کو پکڑنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ ہرن نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا، ایک جھلک دکھاتا اور پھر آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا۔ یہ باپ بیٹی گھوڑے دوڑائے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ اچانک آندھی اٹھی اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ پر ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے اور خدا کے بھروسے چلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھٹا تو کچھ روشنی دکھائی دینے لگی اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی عالی شان محل کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہرن بھی اسی محل کے سامنے کھڑا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھتے ہی ہرن چھلانگے لگاتا ہوا محل کے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے محل میں داخل ہو گئی۔ پیچھے پیچھے باپ بھی آ گیا کہ اچانک ایک زوردار گھراہٹ کی آواز آئی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اب باپ دروازے کے اس طرف کھڑا ہے اور بیٹی دوسری جانب۔ وہ لاکھ دروازے کو ہلاتا چلاتا ہے پر وہ فولادی دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ شہزادی محل کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی پر نہ چٹکنی کھلی نہ کنڈی۔ عجیب طلسماتی دروازہ تھا۔ اس کے کھولنے کی نہ کوئی شکل نہ بند کرنے کی تدبیر۔ محل کے حصار کے چاروں طرف اونچی اونچی لمبی لمبی دیواریں تھیں۔ صرف یہ واحد دروازہ تھا جو اندر آنے اور باہر جانے کے لیے تھا۔ دروازے کو کھولنے کی کوشش میں دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی۔ بیٹی نے باپ سے کہا کہ ابا یہ سلطنت کا معاملہ ہے، آپ کو جانے میں دیر ہو گئی تو ہزار قسم کے اندیشے اٹھیں گے۔ میری بات مانیے، آپ مجھے خدا کے حوالے کریں اور آپ گھر جائیں، اماں جان پریشان ہوں گی۔ باپ پریشان ہو گیا۔ باپ نے دکھی لہجے میں کہا، میں تیرے بارے میں جا کر ماں کو کیا بتاؤں گا؟ میں تو اسی محل کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا ہوں، یا قسمت یا نصیب۔ بیٹی نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا کیا میں ہی آپ کی اولاد تھوڑی ہوں؟ آپ تو ساری رعایا کے ماں باپ ہیں۔ آپ کے بغیر ان کا کیا بنے گا؟ اور اماں ایک وقت میں ہم دونوں کی جدائی کیسے برداشت کر سکیں گی؟ خدا نخواستہ دیوانی ہو جائیں گی جب آپ کو اور مجھے دونوں کو نہ پائیں گی۔ دیواروں کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ کر پاگل ہو جائیں گی۔ خدارا آپ جائیں، ان کی دل جوئی کیجیے، انہیں حوصلہ دیجیے اور سلطنت کے کام سنبھالیے۔ مجھے خدا کے بھروسے چھوڑ جائیے۔ اور ویسے بھی آپ اکیلے یہاں کر کیا سکتے ہیں؟ اپنے راج پات میں جا کر میری رہائی کی 100 تدبیریں ہو سکتی ہیں۔ باپ بیٹی کی یہ بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چل کھڑا ہوا۔ امیر وزیر بادشاہ کو تلاش کرتے کرتے ہلکان ہو رہے تھے۔ اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ رات یہیں گزاریں، صبح اٹھ کر بادشاہ کو دوبارہ تلاش کریں یا شہر واپس چلے جائیں۔ اسی آسنا میں تھے کہ بادشاہ کی دور سے چہرہ دکھائی دیا۔ تو ان کی جان میں جان آئی، لیکن بادشاہ اکیلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ قریب آیا تو دیکھا بادشاہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں۔ وزیر آگے بڑھے اور بادشاہ سے پوچھا، شہزادی کدھر ہیں؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تالاب امڈ آیا۔ بادشاہ بولا، ساری عمر کی کمائی کو کھو آیا ہوں، اب میں رونے اور ماتم کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں اور ساتھیوں کو اس طلسمی دروازے کا تمام واقعہ سنایا اور اپنی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر اور وزیر ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اور سکتہ کی حالت میں تھے، پر کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ دل پر درد اور آنکھیں سرد اپنے بادشاہ کے پیچھے ہو لیے۔ دل میں یہ خبر سن کر کوہرام مچ گیا۔ راہدانی میں سوگ منایا گیا۔ بادشاہ نے سیاہ لباس پہن لیا۔ اب یہاں کی داستان تو چھوڑیے، اب دیکھیے وہاں شہزادی پر کیا بیتی۔ اس نے باپ کو سمجھا بجھا کر واپس تو کر دیا، پر جو اس کے دل پر بنی وہ خدا کسی پر نہ بنائے۔
رازوں سے پلی بیٹی تن تنہا اس ویران محل میں کھڑی تھی، اور ادھر رات سر پر چڑھی آ رہی تھی، قدم اٹھتے نہیں تھے اور ڈر کے مارے دم پر بنی ہوئی تھی۔ اب مشکل ڈری سہمی قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی، ایک سنگ مرمر کی بارادری نظر آئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ خیر سر پر چھت تو ہے۔ اندر گھسی تو دیکھا وہاں نہ آدم زاد، سامان ایک کرینے سے رکھا ہوا تھا۔ آگے بڑھے تو مسلح پر ایک آدمی پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ سہم کر رہ گئی، کلیجہ دک دک کرنے لگا۔ اکیلی عورت، ویران جگہ، اکیلا مرد، وہ خوفزدہ ہو گئی۔ ایک طرف کھڑی ہو کر سوچنے لگی، کروں تو کیا کروں؟ پھر آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ مرد خدا جیسے پڑا ویسے ہی پڑا ساکت رہا۔ دل میں سوچا یہ مردہ ہے یا زندہ؟ پھر قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی تو ایک خوبصورت نوجوان سو رہا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ نوجوان سوئیوں سے چھلنی پڑا تھا، کسی دشمن نے اس کو سوئیوں سے چھلنی کر رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی اپنا غم بھول گئی اور اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس حسین نوجوان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دل میں سوچنے لگی دنیا کس کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ رات ہو گئی تو شمع جلائی، وہ اس نوجوان کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی تو سوچا فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی، کیوں نہ اس نوجوان کی سوئیاں نکال دوں۔ کیا عجب ہے کہ خدا اس کو زندہ ہی کر دے۔ اب شہزادی کا یہ معمول بن گیا کہ دن بھر اس نوجوان کے جسم سے سوئیاں نکالنے لگتی اور جب بھوک لگتی تو باغ میں جا کر میوے کھا کر گزارا کر لیتی۔ پہلے اس نوجوان کی مصیبت پر ترس آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اتنی مانوسیت ہو گئی کہ اس سے محبت ہونے لگی۔ وہ اس نوجوان سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن وہ اس نوجوان کی سوئیاں نکال رہی تھی کہ باہر باغ سے کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ اس نے لپک کر چھت پر سے دیکھا تو ایک عورت نیچے ہار بیچ رہی تھی۔ شہزادی نے اس عورت کو کمر ڈال کر اوپر بلا لیا۔ شہزادی اس نوجوان کی سوئیاں نکالنے میں اتنی مصروف تھی کہ اس کو اپنی حالت کی ہوش نہ تھی۔ اس نوجوان کی ساری سوئیاں نکال چکی تھی، صرف آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے وہ نہا دھو لے، اس کے بعد آنکھوں کی سوئیاں نکال لے گی۔ وہ اس عورت کو اس نوجوان کے پاس بٹھا کر خود نہانے کے لیے چلی گئی۔ اس عورت کو تاکید کر کے گئی کہ اس نوجوان کے اوپر سے مکھیاں اڑاتی رہو، میں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں۔ جب شہزادی نہانے گئی تو اس آفت کی پرکالہ نے بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کی آنکھوں کی سوئیاں نکالنا شروع کر دی۔ جب آخری سوئی نکل گئی تو ایک عجیب کرشمہ ہوا، وہ نوجوان کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے اس عورت کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے قدم پکڑ لیے اور کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، تم نے مجھے اس طلسم سے آزاد کیا ہے، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ ادھر شہزادی نہا دھو کر باہر آئی تو دیکھا کہ ادھر تو سارے رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ عورت پھپھے کٹنی شہزادے پر اپنا رنگ جما چکی تھی اور شہزادی کو اس نے بتایا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ خوبصورت نوجوان لڑکا جو سوئیوں میں بھرا پڑا تھا وہ کسی سلطنت کا شہزادہ تھا اور اس کی سوتیلی ماں نے اس پر یہ طلسم کروایا تھا اور اسے اس رسم کا شکار بنا کر اس ویران محل میں لا پھینکا تھا۔ عورت نے شہزادی کو اپنی لونڈی بتایا اور اپنے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیے۔ شہزادی بیچاری کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ سارے محل کی صفائی کرے اور چھت پر بیٹھ کر دن رات کوے اڑاتی رہے، اور خود وہ شہزادے کے ساتھ محل میں راج کرنے لگی۔ شہزادہ ساز و سامان تیار کر کے اس سفر کے لیے روانہ ہوا اور اپنے محل کے سارے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا سوغات لے کر آؤں۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ ایک ملازمہ باندھی بھی ہے جو چھت پر کوے اڑاتی ہے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں وہ بھی لیتا آؤں گا۔ کوے ہانکنے شہزادی سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو اس نے کہا، شہزادی سے کہہ دو کہ اگر کہیں سے سوہن کڑیوں کا صندوقچہ ملے تو وہ لیتے آئیے گا۔ اب شہزادہ تو سیر و سیاحت کے لیے نکل گیا اور شہزادی بیچاری سارا دن رات اس پھپھے کٹنی عورت کی باتیں سنتی رہتی۔ شہزادہ سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شہزادہ جہاز میں نگر نگر گھومنے لگا۔ شہزادہ جہاں جہاں گیا سوہن کڑیوں کا صندوقچہ تلاش کیا، دنیا چھان ماری لیکن کہیں سے وہ صندوقچہ نہ ملا۔ جگہ سے اس کا پتہ کیا لیکن کہیں سے اس کو سوہن کڑیوں کا صندوقچہ نہ ملا۔ آخر شہزادے نے واپسی کی ٹھان لی۔ شہزادہ جہاز میں سوار ہو گیا پر جہاز ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ سارے ملاح اور سارے لوگ بیٹھے پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ آخر لوگوں کو بلایا گیا تو کسی ایک بزرگ نے کہا کہ جناب آپ کسی کی فرمائش لانا بھول گئے ہیں، جب تک کسی کی فرمائش پوری نہ ہو جائے یہ جہاز ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ فرمائشوں کی لسٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ اس کوے ہانکنے کا سوہن کڑیوں کا صندوقچہ رہ گیا ہے۔ شہزادے نے ملازم دوڑا دیے کہ جہاں کہیں سے بھی وہ صندوقچہ ملے لے کر آؤ۔
طرح جان چھوٹے، نجات ملے اور ہم وطن واپس پہنچے۔ شہزادے کے دوڑائے گئے آدمیوں میں سے ایک آدمی اس شہزادی کے باغ کے نگر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے سے معلوم ہوا کہ سوہن کڑیوں کا صندوقچہ تو موجود ہے، لیکن وہ بادشاہ کے پاس ہے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ سے اس صندوقچے کی فرمائش کی۔ بادشاہ بیچارہ بیٹی کے غم میں رو رو کر آدھا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ صندوقچہ اب میں کیا کروں گا؟ لے جاؤ اسے، میں نے اس کو رکھ کر آگ لگانی ہے۔ صندوقچہ میری بیٹی کا تھا، جب کھیلنے والی ہی نہیں رہی تو میں صندوقچہ رکھ کر کیا کروں گا؟ آدمیوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ اس صندوقچے کی کیا قیمت لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں قیمت نہیں چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کرنی ایسی ہو کہ میری بیٹی کہیں زندہ ہے تو یہ صندوقچہ اس تک پہنچ جائے۔ اگر خدا نخواستہ شہزادی زندہ نہیں ہے، خدا کے پاس چلی گئی ہے تو اسے ثواب مل جائے گا، اور ہم بھی ایک دن اپنی بیٹی سے جا ملیں گے۔ صندوقچے کا جہاز پر پہنچنا تھا کہ جہاز چل پڑا۔ منٹوں کا سفر منٹوں میں اور سالوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہوا جہاز اپنی منزل پر جا پہنچا۔ سب کی سوغاتیں، سب کے تحفے تقسیم ہوئے۔ ملازمہ کوے ہانکنی، یعنی شہزادی کو اس کا صندوقچہ بھی دے دیا گیا۔ اب شہزادی کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ آدھی رات کو جب محل میں سب لوگ سو رہے ہوتے تو وہ جنگل میں جا کر وہ صندوقچہ کھولتی۔ صندوقچے میں جادو کی گڑیا تھی جو اس کے والد نے پرستان سے اس کے لیے منگوائی تھی۔ اس گڑیا کو کھولتے ہی جھاڑو دینے والا نکلتا اور سارے محل کو چمکا دیتا، آگ کا ہر طرف چھڑکاؤ کرتا۔ شہزادی نہا دھو کر تخت پر بیٹھتی، گڑیوں سے کھیلتی اور دو گھڑی دل بہلاتی۔ صبح ہوتے ہی سب گڑیاں کہتی، ساری سوئیاں نکل گئی، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی، جو لونڈی تھی سو بیوی بنی، جو بیوی تھی سو لونڈی بنی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادے کی ایک رات آنکھ کھل گئی۔ لگتا کیا ہے کہ محل کے قریب جنگل میں منگل ہو رہا ہے، خوشبوؤں کی لپیٹیں چلی آ رہی ہیں، روشنی سے میدان پکا نور بنا ہوا ہے۔ میں سوچا پریوں کی ایک محفل ہے۔ پر سے اٹھ کر دوسری طرف روانہ ہوا، قریب گیا تو دیکھا جب طلسمی کارخانہ ہے۔ ایک درخت کے پیچھے سے ساری سیر دیکھی۔ صبح ہوتے ہی شہزادی جو کوے ہانکنی ملازمہ تھی صندوقچہ بند کرنے لگی تو سوہن کڑیوں نے وہی گیت گانا شروع کر دیا، سو لونڈی تھی جو بیوی بنی، جو بیوی تھی سو لونڈی بنی۔ شہزادے نے جب وہ فقرہ سنا تو سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ کوے ہانکنی یعنی شہزادی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی حیران و پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور زور زور سے کانپنے لگی تو شہزادے نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ شہزادی آفت زدہ نے سارا معاملہ شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ اس نے اسے اپنے خیال کے مواقف پایا۔ شہزادہ یہ سن کر لال پیلا ہو گیا۔ اس ہار بیچنے والی پھپھے کٹنی کو بلایا اور آدھا زمین میں گاڑ دیا۔ قتل کر دیا گیا۔ شہزادی کے دن پھر گئے، وہ اپنے ماں باپ سے جا ملی، باپ کو بینائی مل گئی۔ اس نے اپنی بیٹی، اپنی نور نظر کو دیکھا اور بڑے خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر شہزادے نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ اس طرح وہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ کہنے اور سننے والوں کا بھلا ہو۔